بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، لیکن نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی تفریحی ویڈیوز روز اپلوڈ کر سکیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک روز میں بازار میں کچھ خریدنے گئی تو سامنے ایک عورت کو بھیک مانگتے پایا۔ اس نے برقع اوڑھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں پر چند سکے چمک رہے تھے، شاید چلتے چلتے کسی نے بھیک دے دی تھی اسے۔ میں نے اس عورت کو دیکھا تو میں حیران ہو گئی۔ میں نے نقاب سے اس کی آنکھیں پہچان لی تھیں، شاید وہ کبریٰ ہی تھی۔ اس کے چہرے پر جو نقاب تھا وہ باریک سا تھا اور اندر سے اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میں تھوڑا قریب گئی اور غور سے اسے دیکھا، پھر میں نے کہا تم کبریٰ ہو؟ تو اس نے نقاب پلٹ دیا، کہنے لگی ہاں میں کبریٰ ہی ہوں۔ یہ سن کر میں نے حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات سے پوچھا تم بھیک کیوں مانگ رہی ہو؟ کہنے لگی گھر آ کر بتاؤں گی، ابھی چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سڑک پار کی اور چل دی۔ میں گھر آئی تو بہت ہی بے چین تھی، بار بار اس کا خیال آ رہا تھا، یا اللہ یہ تو اچھی بھلی تھی، اسے کیا ہو گیا اور یہ بھیک کیوں مانگ رہی تھی؟ مجھے بار بار اس کا خیال تنگ کر رہا تھا۔ آخر خیال آتا بھی کیوں نہیں، ہم پرانے محلے میں کئی سال ساتھ رہے تھے، ہمارا بچپن ساتھ گزرا تھا، ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ کبریٰ بہت ہی سلجھی ہوئی اور تمیزدار لڑکی تھی، اسی لیے میری اس سے دوستی ہو گئی۔ ان کا گھر قریب تھا، اسی لیے ان کے گھر میں میرا آنا جانا بھی لگا رہتا تھا۔ ہم دونوں پکی سہیلیاں بن گئی تھیں۔ بچپن تو بچپن ہوتا ہے، اس میں امیری یا غریبی کی تفریق نہیں دیکھی جاتی۔ اس کے والد صاحب اسکول ماسٹر تھے، جبکہ میرے ابو کا کپڑے کا کاروبار تھا۔ ان کی صدر میں دکان تھی اور ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ محلے کے سب گھروں میں سب سے بڑا گھر ہمارا تھا، کھلا، آرام دار اور ہر چیز سے آراستہ، جبکہ کبریٰ کے والد کا گھر صرف 3 مرلے کا تھا، لیکن وہ بھی پرانی اور بوسیدہ حالت میں تھا۔ یہ لوگ 4 بہن بھائی تھے، لیکن اپنے ابو کی کم تنخواہ کے باوجود چاروں کے چاروں ماشاءاللہ اسکول جاتے تھے۔ جیسے تیسے گھر کا نظام چل رہا تھا، لیکن ایک دن بدقسمتی سے محمود انکل اپنی سائیکل لے کر کہیں جا رہے تھے، ان کی ٹکر ایک ٹرک سے ہو گئی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ان کے مرتے ہی گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ گھر پہلے ہی مشکل سے چل رہا تھا، لیکن محمود انکل کے جانے کے بعد اور حالات برے ہو گئے تھے۔ کبریٰ کی ایک بڑی بہن بیوہ بھی ہو گئی تھی۔ محمود انکل کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں نے فوراً اس کی شادی کر دی، جبکہ کبریٰ اور اس کی بہن اب اپنی دادی کے پاس رہتی تھیں۔ اپنے والد کی وفات کے بعد نائمہ اور کبریٰ دونوں ہی اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکیں۔ ظاہر ہے دادی کے پاس اتنے اخراجات پورے کرنے کی ہمت کہاں تھی۔ بڑی مشکل سے وہ اپنی دونوں پوتیوں کے لیے 2 وقت کا کھانا مہیا کرتی تھیں۔ ایک دن حلیمہ کو بخار ہو گیا، پتہ چلا کہ سخت نمونیا ہے، کھانے کے پیسے نہیں تھے، بھلا دوائی کے پیسے کہاں سے آتے؟ بس اسی قسم پرسی میں نائمہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اگلے جہاں چلی گئی۔ کبریٰ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکی، لیکن میں BA تک پہنچ گئی۔ BA کرنے کے فوراً بعد میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر ریلوے میں آفیسر تھے اور مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ میری شادی کے بعد میرے والد صاحب نے پرانے محلے میں جو گھر تھا وہ بیچ کر ڈیفنس میں ایک شاندار کوٹھی لے لی۔ زندگی میں جیسے بہار آ گئی تھی۔ میرے والد کا گھر میرے سسرال سے چند میٹر کی دوری پر تھا اور اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میرے سسرال والے مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور گھر میں مجھے رانی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ایک بار سردیوں کا موسم تھا، میں دھوپ لگانے کی غرض سے باہر صحن میں بیٹھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ مالی نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت تھی، وہ مجھے دیکھ کر اندر آ گئی۔ یہ کبریٰ تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر غربت صاف نظر آ رہی تھی، کپڑوں میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ مجھے اس ٹھاٹ باٹ میں دیکھ کر کہنے لگی کیا بتاؤں بی بی، میرا شوہر بیمار ہے، وہ کوئی کام کاج نہیں کر سکتا، بس کام کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی ہوں، آپ کو دیکھا تو اندر آ گئی۔ میں نے اس کی درد بھری داستان سنی تو اسے اپنے پاس رکھ لیا، کیونکہ میرے پاس بھی ملازمہ کی کمی تھی، اور ویسے بھی میں کبریٰ کو کافی عرصے سے جانتی تھی، ہم دوست بھی رہ چکے تھے۔ مجھے ملازمہ کے ساتھ ساتھ ایک دوست بھی مل گئی تھی۔ کبریٰ نے مجھے بتایا کہ وہ کرائے کے گھر میں رہتی تھی، لیکن کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے مالک مکان نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ تب سے اس نے ایک خالی پلاٹ میں جھگی ڈال لی تھی۔ اس کی جھگی میرے بنگلے کے قریب ہی تھی۔ وہ شوہر اور 3 بیٹیوں کے ساتھ وہاں رہ رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ تم فکر نہیں کرو، میں اپنے میاں سے کہہ کر تمہارے لیے ایک کوارٹر خالی کروا دوں گی۔ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ میرے میاں ریلوے میں آفیسر تھے۔ میں نے ان سے کہہ کر کبریٰ کے لیے ایک کوارٹر خالی کروا لیا، جس پر وہ بے حد خوش ہوئی۔ اب سغرا سارا دن میرے گھر رہتی، گھر کے کام کاج کرتی، بچوں کا خیال رکھتی، کھانا پکاتی، صفائی کرتی اور میرا بھی دل بہلائے رکھتی۔ رات کا کھانا شام کو ہی پکا کر وہ شام کو اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ میں اکثر اپنی ساس سے کہتی تھی کہ کبریٰ کو اللہ نے ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے،
اس کے آنے سے گھر ایک دم پرسکون ہو گیا تھا۔ سارے کام وقت پر کر دیا کرتی تھی، نہ کبھی چھٹی کرتی اور نہ ہی کبھی دیر سے آتی۔ نہ اس نے کبھی مجھے شکایت کا موقع دیا اور نہ کبھی خود شکایت کرتی۔ تنخواہ اور کھانے کے علاوہ غریبوں کی سب سے بڑی فکر رہائش ہوتی ہے۔ ساری تنخواہ تو کرائے اور بلوں میں چلی جاتی ہے۔ کبرا کو یہ ٹینشن نہیں تھی، اس لیے وہ میری بہت مشکور رہتی۔ ایک دن وہ خلاف معمول کام پر نہیں آئی تو مجھے اس کی سخت تشویش ہوئی۔ میں نے اپنے شوہر سے ریلوے کالونی کا پتہ لیا اور ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ بستر پر پڑی تھی، اس کے جسم کے کچھ حصے سوجے ہوئے تھے۔ لگتا تھا کہ اسے شوہر نے مارا ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر بھی کافی نیل پڑے ہوئے تھے اور مار پیٹ کے باقی آثار بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ مجھے اپنے کوارٹر میں دیکھ کر اسے اپنی تکلیف بھول گئی۔ معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں بیماری کی وجہ سے کام پر نہیں آ سکی۔ پہلے تو وہ اپنی مار پیٹ کو بیماری کا نام دیتی رہی۔ میرے اصرار کرنے پر بتانے لگی کہ اسلم پر کبھی کبھی جن آ جاتا ہے، اس لیے وہ مجھے مارنے لگتا ہے۔ میں یہ بات بھلا کہاں ماننے والی تھی، لیکن اس نے بھی مجھے اصل وجہ نہیں بتائی۔ میں اس کو کچھ پیسے دے کر واپس آ گئی۔ اس نے بھی کہا کہ وہ 2-3 دن بعد کام پر واپس آ جائے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی بیٹی کو میرے ہاں کام کرنے کے لیے بھیج دے، لیکن اس کا شوہر اس بات کے لیے راضی نہ ہوتا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ جس شوہر کو بیمار کہتی تھی، وہ تو صحن میں ہٹا کٹا بیٹھا تھا۔ وہ اپنی صحت سے بالکل بیمار نہیں لگتا تھا، ہاں نکما ضرور لگتا تھا، کیونکہ محنت کرنے والا انسان اتنا ہٹا کٹا نہیں ہوتا۔ 2-3 دن بعد جب کبرا کام پر آئی تو میں نے آتے ہی اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ کبرا، تم تو کہتی تھی تمہارا شوہر بیمار ہے، وہ تو ہٹا کٹا لگ رہا تھا۔ کہنے لگی، بس کیا بتاؤں، شوہر کا گلہ اپنا ہی گلہ ہوتا ہے۔ اگر میں اس طرح گلے کروں گی تو میری عزت میں ہی کمی آئے گی اور مسئلہ جوں کا توں رہے گا۔ مجھے اس کے اس فلسفے پر حیرت بھی ہوئی اور دل میں تھوڑی ناراضگی بھی ہوئی۔ میرے گھر کے سارے حالات وہ جانتی تھی اور میں بھی اس سے یہی امید کرتی تھی کہ وہ مجھے اپنا ہر مسئلہ بتائے۔ مجھے دل میں خفگی ہوئی کہ آخر وہ مجھ پر اتنا اعتبار تو کر ہی سکتی تھی کہ مجھے اپنے شوہر کے بارے میں بتاتی۔ لیکن خیر، میں بھی تھوڑے دن بعد یہ بات بھول گئی اور سارے کام معمول پر آ گئے۔ وہ بخار کے باوجود چھٹی نہیں کرتی تھی، اسی لیے میری ساس اس سے بہت خوش تھیں۔ وہ اس کے گھر کے حالات جانتی تھیں، اسی لیے زکوٰۃ اور صدقہ جات اسے ہی دیا کرتی تھیں تاکہ اسے گھر چلانے میں آسانی ہو۔ اب سب کچھ معمول پر آ گیا تھا، لیکن ایک دن وہ روتی روتی گھر آئی اور کہنے لگی، میرا شوہر جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ میں چپ رہی، لیکن اب وہ مجھے بھی برے راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ اب میں مزید چپ نہیں رہ سکتی۔ میں اپنی عزت کی زندگی گزارنے کے لیے ہی اتنی محنت کرتی تھی، لیکن کیا فائدہ؟ اگر میرا شوہر مجھے برے راستے پر چلائے گا تو اتنے سال عزت سے روزی روٹی کمانے کا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ میں نے اسے کہا کہ تم اس سے علیحدگی لے لو، کیونکہ یہ بات ناقابل برداشت ہے، لیکن ظاہر ہے اس عمر میں اس کے لیے علیحدگی لینا بھی آسان نہیں تھا۔ اس کو یہ بھی فکر تھی کہ اگر اس نے علیحدگی لے لی تو اس کا شوہر اس کی بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ اس واقعے کے 10-15 دن تک وہ ہمارے گھر کام کرنے نہیں آئی۔ پہلے میں فکر مند ہوئی، مجھے لگا کہ اس کے شوہر نے اسے پھر مارا ہوگا، شاید اسی وجہ سے وہ کام پر نہیں آ رہی۔ لیکن پھر جب ایک اور مہینہ بیت گیا تو مجھے زیادہ فکر ہونے لگی۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں بہت مصروف ہوں، تھوڑا سا فارغ ہو جاؤں تو اس معاملے کو بھی دیکھ لوں گا۔ مجھے 2-3 دن تسلی رہی، لیکن پھر جب وہ کام پر نہیں آئی تو مجھے اور زیادہ تشویش ہونے لگی۔ آخر میں نے مزید انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ڈرائیور کو لے کر ریلوے کالونی پہنچ گئی۔ پتہ چلا کہ ان لوگوں نے کوارٹر خالی کر لیا ہے۔ مزید پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ریلوے والوں نے غیر متعلقہ لوگوں سے کوارٹر خالی کروا لیے ہیں۔ چونکہ کبرا اب ہمارے گھر کام کرنے بھی نہیں آ رہی تھی تو اسے ہمارے گھر کی ملازمہ نہیں شمار کیا گیا۔ میں نے 3 مہینے اس کا انتظار کیا، بہت تلاش کیا، لیکن جب وہ نہیں ملی تو میں نے ضرورت کے تحت دوسری ملازمہ رکھ لی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ 1 سال بعد وہ آئی اور کہنے لگی، میرا شوہر مجھے زبردستی اپنے آبائی گاؤں لے گیا تھا، اس کے بعد سے میں شہر نہیں آ سکی۔ اب آئی ہوں تو پہلے آپ کے گھر آئی ہوں۔ بس وہ یہی بتانے آئی تھی کہ اس کی بیٹیوں کی شادی بھی نہیں ہو سکی، اسے کوئی کام بھی نہیں مل رہا اور گھر کے حالات پہلے کی طرح ہی ہیں۔ اس دن کے بعد وہ پھر کافی دن نہیں آئی۔ کچھ دن بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازم نے بتایا کہ کبرا بی بی کا شوہر آیا ہے اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں گیٹ پر گئی تو اس کے شوہر نے کچھ اور ہی کہانی سنائی۔ کہنے لگا، سغرا غلط راستے پر چل پڑی ہے، اپنی مرضی سے گھر آتی ہے اور مرضی سے واپس جاتی ہے۔ میں اگر مارتا ہوں تو لوگ برا بلا کہتے ہیں اور بیٹیوں کی وجہ سے طلاق بھی نہیں دے سکتا۔ وہ آپ کی بہت مانتی ہے، خدارا آپ اسے سمجھائیے کہ وہ یہ راستہ چھوڑ دے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اسے میرے پاس بھیجنا۔ اگلے دن کبرا میرے پاس آئی تو میں نے اسے کہا کہ تمہارے شوہر نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں۔
وہ رونے لگی، کہتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر میں نے غلط کام کر کے ہی پیسہ کمانا ہوتا تو بھری جوانی میں کیوں نہیں کرتی۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، اصل میں اب اسے کرائے کے مکان میں رہنا پڑتا ہے جس کا کرایہ اسے دینا پڑتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کرایہ میں دوں، مجھے مجبور کرتا ہے کہ یا تو بھیک مانگو یا غلط کام کر کے پیسے کماؤ۔ اب آپ ہی بتائیے میں اس عمر میں کیا کروں، بھیک مانگنا کون سا کوئی اچھا کام ہے۔ میں نے کبریٰ کو تسلی دی اور کہا کہ تم دوبارہ میرے ہاں کام پر آ جاؤ، تنخواہ بھی پہلے سے زیادہ ملے گی اور رہائش کا انتظام بھی میں کر دوں گی۔ شاید وہ یہی سننا چاہتی تھی، فوراً مان گئی۔ 1 مہینہ میرے ہاں کام پر آتی رہی اور سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہا، لیکن وہ ایک بار پھر غائب ہو گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا معاملہ ہے۔ میں اس کے گھر بھی گئی لیکن پتہ چلا کہ وہ مکان چھوڑ کر جا چکی ہے، گھر پر تالا لگا ہے۔ میں نے پہلے کی طرح تھوڑا عرصہ اسے تلاش کیا اور پھر خاموشی اختیار کر لی۔ اب اچانک وہ مجھے بازار میں بھیک مانگتے ہوئے ملی تو میں نے اسے پہچان لیا اور اسے گھر آنے کا کہا۔ دوسرے دن وہ گھر آ گئی، برا حال، کپڑے میلے اور برقع پھٹا ہوا تھا، اس سے بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اسے ایک پرانا جوڑا دیا اور کہا کہ تم کپڑے بدل لو اور نہا لو۔ وہ کپڑے اٹھا کر نہانے چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد نہا دھو کر باتھ روم سے باہر آئی تو منو میل اس کے سراپے سے نکل چکا تھا، نکھر گئی تھی۔ وہ پہلے سے یکسر مختلف لگ رہی تھی۔ میں نے پھر اسے کھانا کھلایا، ذرا سکون میں آئی تو پوچھا، بتاؤ اب تم بھیک کیوں مانگتی ہو؟ میرے بات کرنے سے پہلے ہی وہ رو پڑی، کہنے لگی جب تک عزت بچا سکتی تھی بچائی، محنت مشقت کر کے گھر کی گاڑی چلائی، لیکن جب کوارٹر خالی کرنا پڑا تو عذاب ہی آ گیا۔ گاؤں میں سسر صاحب گھر کا خرچہ اٹھا لیتے تھے، کچھ میں کپڑا بیچ کر رقم لاتی، گزارا سکون سے ہو رہا تھا۔ جیٹھ صاحب کو میرے شوہر کی عادتیں پسند نہیں تھیں، یہ گاؤں میں بھی جوا کھیلنے سے باز نہیں آتا تھا، لہٰذا انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا تو یہ کراچی شہر میں آ گیا۔ اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی، وہ بھٹا فروش تھا اور لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس نے میرے شوہر کو بھی اسی کام پر لگا دیا۔ ایک روز وہ میری بچیوں کو لے کر کہیں غائب ہو گیا، جبکہ میں نے اس کی خاطر بھیک کا پیشہ بھی اپنا لیا تھا کہ کسی طرح یہ خوش رہے۔ اب میرے پاس نہ بچیاں ہیں اور نہ ہی رہنے کا ٹھکانہ، رات مزار پر جا کر سو جاتی ہوں، دن کو بھیک مانگ کر پیٹ بھر لیتی ہوں۔ بیٹیوں کا کام کھایا جا رہا ہے، خدا جانے اس نے کہاں ان کو بیچ ڈالا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ تم اطمینان رکھو، اگر اس نے اب تک اپنی بیٹیوں کو نہیں بیچا تو آگے بھی نہیں بیچے گا۔ کوئی کتنا ہی نکما کیوں نہ ہو، تھوڑی سی غیرت تو اس میں باقی ہوگی۔ بیٹیوں سے برا کام کروانے والا ہوتا تو پہلے ہی کرا لیتا۔ جوان بچیاں ہیں، ہو سکتا ہے تم سے ناراض ہو کر یا حالات سے مجبور ہو کر ان کو دوبارہ گاؤں لے گیا ہو۔ تم گاؤں جا کر اپنے جیٹھ سے پتہ کرو، جیٹھ مجھے اس حال میں دیکھ کر کیا قبول کریں گے، وہ تو گھر میں گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ میرے جیٹھ کی گاؤں میں تھوڑی سی زمین ہے تو عزت بھی ہے، وہ کئی سال دبئی میں رہ کر کافی کچھ کما لایا ہے، اور میرے بھیک مانگنے کی خبر ویسے بھی گاؤں تک پہنچ چکی ہوگی، لہٰذا وہ مجھے گھر میں نہیں آنے دیں گے۔ میں نے کہا تم اپنی بیٹیوں کی خاطر پتہ تو کرو، کہو تو میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کروں۔ اسے میں نے کرایہ دیا تو وہ گاؤں چلی گئی۔ جیٹھ کے گھر گئی تو پتہ چلا کہ بچیاں وہیں موجود تھیں۔ اس کے جیٹھ نے بھتیجیاں اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ قصہ یہ تھا کہ اس کے شوہر نے واقعی لڑکیوں کو فروخت کر دیا تھا۔ کسی طرح اس کے بڑے بھائی کو علم ہو گیا، وہ اس شخص کے پاس پہنچا جس نے بچیاں خریدی تھیں۔ جیٹھ نے منہ مانگی قیمت دے کر لڑکیوں کو واپس لے لیا۔ پولیس کو بھی رشوت دی تو انہوں نے بھی کچھ مدد کر دی تھی۔ بہرحال لڑکیاں اس نے اپنی تحویل میں لے لیں اور بھائی کو جیل میں بند کروا دیا۔ پھر اس نے اپنی دونوں بھتیجیوں کی شادیاں اپنے دونوں بیٹوں سے کر دیں۔ لڑکیاں تو محفوظ ہو گئیں لیکن کبریٰ کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ یہ وہی بیٹیاں تھیں جس کے لیے اس نے در در کی خاک چھانی تھی، اپنی جوانی قربان کی تھی، لیکن انہوں نے سسرال میں اپنی عزت بنانے کے لیے اسے منہ تک نہیں لگایا۔ جس اولاد کی خاطر اس نے اپنی زندگی قربان کر دی تھی، اب وہ دنیا داری کے چکر میں اپنی ماں ہی کو دھتکار رہی تھی۔ باپ کے ساتھ یہ سلوک کرنا تو بنتا بھی تھا، مگر بیچاری کبریٰ کا کیا قصور تھا، یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کبریٰ کو بھیک مانگنے کی ذلت سے بچا کر اپنے گھر میں رکھ لیا ہے، لیکن اب پہلے کی طرح اس سے کام نہیں کرواتی۔ مجھے ترس آتا ہے اس کے بڑھاپے پر۔ میری اور اس کی عمر میں کچھ خاص فرق نہیں ہے، لیکن حالات کی سختیوں کی وجہ سے وہ مجھ سے کئی برس بوڑھی لگتی ہے۔ اللہ ایسی زندگی کسی کو نہ دے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ہم سے کوئی کہانی سننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔